ولادت باسعادت کے احوال ہمیں ذکر کرنے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت عام بچوں کی طرح ولادت نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس جہان عالم میں، اس فرش گیتی میں جو تشریف لائے ہیں وہ ایک الگ شان ہے، بڑی عظیم شان کے ساتھ آپ تشریف لائے، عام بچوں کی طرح نہیں، بلکہ عرب میں اس زمانے میں کیا کیا ہوا تھا، آس پڑوس میں کیا کیا ہوا تھا، سب مجھے بتانا ہوگا۔ اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ جب کائنات کے سب سے افضل انسان کو بھیج رہا ہے تو کائنات میں تبدیلی تو ہونا ہی ہوگی ہی، اس لیے کہ برسوں جن نبیوں نے اس رسول کے آنے کی بشارتیں سنائی ہوں، وہ رسول جب آ رہا ہو کیا ہوا جانتے ہیں؟ جس رات حضرت عبداللہ سے یہ نور مصطفیٰ منتقل ہو کر بطن آمنہ میں آیا، اسی رات کو آوازیں آئیں۔ یہ روایات میں موجود ہے، امام زرقانی فرماتے ہیں مشرق کے جانوروں نے مغرب کے جانوروں کو اطلاع دی، مبارک ہو نور مصطفیٰ اب اپنی اصلی ماں کے پیٹ میں آ چکا ہے۔ رجب کے مہینے میں یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور منتقل ہوا، اسی دن بشارتیں شروع ہو گئی۔ اب اس کو ارہاسات کہتے ہیں۔ حضور کی پیدائش سے پہلے جو عجیب و غریب حالات ہوئے، پورے عرب میں ہی نہیں بلکہ کائنات میں الگ الگ حالات ہونے لگ گئے۔ جانتے ہیں حضور کی ولادت سے صرف 55 دن پہلے اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا۔ ابرہہ بادشاہ ہاتھیوں کی فوج لے کر خانہ کعبہ کو ختم کرنے آیا تھا، ڈھانے آیا تھا، لیکن کیا ہوا؟ سورہ فیل میں پڑھو، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اس پورے سورہ میں اللہ نے فرمایا ابرہہ بادشاہ کی فوج کو اللہ نے ابابیل چڑیاں بھیج کر کنکریوں سے ہلاک کر دیا، پورے کے پورے تہس نہس ہو گئے۔ ابرہہ کی لاش نہیں ملی، سارے فوجی مر گئے، ہاتھی سکڑ گئے، ایسا ہو گئے تھے فجعلہم کعصف مأکول، ایسا اللہ نے ان کو ہلاک کیا تھا جیسے نوچ کھائی ہوئی مرغی، یعنی چھلی ہوئی مرغی جس طرح دکھے، اس طرح پوری فوج بن گئی تھی، سارے لوگ ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 55 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ اللہ نے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی، اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں رسول پاک کی جلوہ گری ہونے والی تھی۔ عرب میں حالات کیسے بدلے؟ موسم پورے سال کا بہت ہی خوشگوار۔ عرب پہلے قحط سالی سے جوجھ رہے ہوتے، زمینیں سوکھتی تھیں، فصلیں نہیں آتی تھیں، لیکن اس سال پورے عرب والے کہتے ہیں اتنی فصلیں آئیں کہ ہم نے پوری زندگی میں نہیں دیکھی۔ موسم بہار، بارشیں، خوشگوار ہوائیں، اور پورے سال میں جو سب سے حسین مہینہ آتا ہے اس کو کہتے ہیں ربیع الاول، سب سے حسین مہینہ۔ اس کو ربیع کیوں کہا جاتا ہے؟ عرب والوں نے اس کا نام رکھا، ربیع کہتے ہیں بہار کو، جو گلابی موسم ہوتا ہے، جس میں لوگوں کو اپنے سارے وسوسے، ٹینشن، فکریں ختم کرنے کا موقع ملے، سکون کی ہوائیں آتی، نہ زیادہ گرمی، نہ زیادہ ٹھنڈی، نہ بارش، جس کو آپ ساون کا مہینہ کہہ لیں۔ تو عرب میں جو پہلی بہار آتی تھی اس کو ربیع الاول کہا جاتا ہے، سب سے پر بہار موسم۔ اسی موسم میں میرے آقا دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ ربیع الاول عرب والوں کے لیے مشہور تھا کہ اس میں بہار کا موسم ہوتا ہے۔ اب سنیے پورے حالات کیسے تبدیل تھے۔ بڑے بڑے واقعات ہوئے میرے آقا کے آنے سے پہلے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کیا کیا واقعات ہوئے سنیں۔ رجب کے مہینے میں حمل قرار پایا، اس کے بعد حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلتے ہیں، سنتے ہیں انہی کی زبان سے روایات۔ حضرت بی بی آمنہ بتائیں آپ کے شکم مبارک میں جب یہ نور مصطفیٰ آیا تو آپ کو کیسا لگنے لگا؟ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے اور عورتوں سے سنا تھا کہ حمل کے درد بہت ہوتے ہیں، لیکن جب میرا بیٹا میرے شکم میں آیا مجھے حمل کا کوئی درد نہیں تھا، کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، نہ پیر بوجھل، نہ قے آنا، نہ سر چکرانا۔ دنیا کی ہر ماں کو حمل کے آثار پیش آتے ہیں، یہ تکلیفیں وہ اٹھاتی ہیں، مگر کائنات کی ایک ماں نے کوئی تکلیف نہیں اٹھائی۔ کیوں اٹھائے؟ اس لیے کہ وہ غموں سے آزاد کرنے والا رسول اس کے شکم پاک میں ہے، ہر درد سے، ہر بے کسی کی فریاد رسی کرنے والا رسول اس کے شکم پاک میں ہے۔
بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے زبان مبارک سے ہم روایات سنتے ہیں۔ اس سے پہلے مشہور محدثین نے جو روایات بیان کیے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایران میں کسریٰ کی حکومت تھی۔ کسریٰ بادشاہ اتنا بڑا سپر پاور کہ اس نے ایک محل بنایا تھا جس کی حفاظت کے لیے 1,00,000 فوج ہوا کرتی تھی، اور اس کا دعویٰ تھا کہ اس قلعے کو، اس محل کو کوئی بھی ٹکر دے کر گرا نہیں سکتا۔ بعض تاریخی روایات کے مطابق جو آج مدین سلمان پاک، جو عراق میں ایک شہر کا نام ہے، آج بھی وہاں وہی قلعہ موجود ہے۔ ہم عراق جب زیارتوں کے لیے جاتے ہیں تو وہ بھی دیکھ کر آتے ہیں۔ کسریٰ کا محل اسے کہتے ہیں۔ آج اندازہ کرو 3,000 سال سے یا 2,000 سال سے وہ محل اسی طرح سلامت ہے۔ اس زمانے میں کتنا مضبوط رہا ہوگا، کتنا پاور اس کے اندر رہا ہوگا، مضبوط، ایک پلر بھی نہیں ہے لیکن چھت آج بھی کھڑی ہے۔ وہ کسریٰ کا محل تھا۔ اور پھر مشہور ایران کی ایک آگ تھی جس آگ کی پوجا کی جاتی تھی، اور بے شمار لوگ اس کے سامنے نظر مانتے تھے، اعتکاف کرتے تھے، چڑھائی کرتے تھے۔ اور وہ کب سے جل رہی تھی؟ 1,000 سال سے جل رہی تھی۔ 1,000 سال سے اس آگ کو بجھنے نہیں دیا تھا پنڈتوں نے۔ جہاں وہ تھوڑی سی دھیمی ہو جائے، تیل ڈال دیں یا لکڑیاں بھڑکا دیں، لیکن اس آگ کو صبح، دوپہر، شام، رات کسی لمحے بجھنے نہیں دیا جاتا تھا۔ وہ آگ جل رہی تھی 1,000 سال سے۔ کسریٰ کا محل بڑا قیمتی، بڑا مضبوط۔ اور 2 نہروں کے بارے میں روایات میں ہے۔ بحیرہ ساوا، ایک علاقہ ہے کاشان۔ کاشان یہ ایران کا علاقہ ہے۔ وہاں کی جھیل، اس کی بھی پوجا کی جاتی تھی، اس کو پوتر مانا جاتا تھا۔ آگ کی پوجا کرنے والے اس پانی کی بھی پوجا کرتے تھے۔ اسی طرح سماوا ایک ایسی جھیل تھی جس کو سوکھ کر کے 300 سال ہو گئے تھے، اس میں پانی کا ایک قطرہ نہیں تھا۔ لیکن میرے عزیزو، جس ماہ مبارکہ میں میرے آقا کی ولادت ہونی تھی، اچانک حالات تبدیل تھے۔ لوگوں نے دیکھا بحیرہ ساوا، جو جھیل پوجا کی جاتی تھی، پجاری دوسرے دن صبح جا کر دیکھ رہے ہیں پوری جھیل میں ایک قطرہ پانی کا نہیں ہے، خشک ہو چکی ہے، سوکھ گئی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور سماوا کی جھیل جس میں 300 سال سے پانی کا ایک قطرہ نہیں تھا، رات کو لوگوں نے دیکھا، صبح آ کر دیکھ رہے ہیں لبالب پانی بھرا ہوا ہے، اتنا پانی کہ کسریٰ کے محلات تک آ گیا۔ اور یہی وہ دن تھا، اچانک ایران کی زمین پر زلزلے آ گئے۔ ایسے زلزلے آئے کہ اچانک کسریٰ بادشاہ کے محل کے اندر ایک شگاف پڑ گیا، ایک دراڑ آ گئی۔ وہ دراڑ آج بھی موجود ہے، 14 صدیوں سے آج بھی وہ دراڑ دیوار میں ہے۔ اتنی بڑی دراڑ آئی کہ ایک آدمی اس کے اندر سے پاس ہو سکتا ہے، گزر سکتا ہے، جس کا دعویٰ تھا اسے کوئی گرا نہیں سکتا۔ اچانک شگاف پڑ گیا، دیوار میں سوراخ پڑ گیا، اور جو کنگورے لٹکائے جاتے تھے وہ سونے کے کنگورے ہوتے محل کے اندر، وہ سارے کے سارے زمین پر نیچے گر چکے تھے، سب نیچے آ گئے تھے۔ اور جتنے بت تھے خانہ کعبہ کے اندر اور دیگر جگہوں پر، دوسرے دن دیکھا گیا سب کے سب اوندھے منہ گرے ہوئے تھے، سب نیچے فرش پر گرے ہوئے تھے۔ یہ الگ الگ حالات، آسمان میں الگ سی ایک بدلی چھائی ہوئی تھی جس میں ٹھنڈی آوازیں آ رہی تھیں، اور الگ الگ عرب والوں نے اس زمانے میں اس سال کیا کیا سنا۔ عرب والے کہتے ہیں ہم نے جنگل کا سفر کیا، جانوروں کو فصیح عربی میں بولتے ہوئے سنا ہے، ایک دوسرے کو جانور مرحبا مرحبا کہہ رہے ہیں، ہم تعجب کرتے تھے آخر جانوروں کو بولی کیسے آئی ہے۔ یہ الگ الگ واقعات جو پیش آئے۔ اب سنو، کسریٰ کا بادشاہ زلزلے کی وجہ سے ڈر گیا، سہم گیا، بڑے بڑے کاہنوں کو بلایا، یہ کیا ہو رہا ہے، پوری کائنات میں یہ کیسی تبدیلی ہے۔ ایران کا بادشاہ ڈرا ہوا ہے، قیصر روم، ملک روم کا بادشاہ خواب میں دیکھ رہا ہے عرب کے لوگ ایران کے اور قیصر روم کے اونٹوں کو بھگا کر لے جا رہے ہیں۔ عرب کے وحشی لوگ، بدو لوگ جو کچھ زیادہ نہیں جانتے، ایران پر کیسے قابض ہو رہے ہیں، روم پر کیسے قابض ہو رہے ہیں۔ بھیانک خواب تھا۔ کاہنوں کو بلایا گیا اور تعبیر پوچھی گئی، یہ کیا ہو رہا ہے۔ زلزلے آئے، دیوار پھٹ گئی، آگ جو 1000 سال سے کبھی نہیں بجھی تھی آج اچانک گل ہو گئی ہے۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں ربیع الاول کی پہلی گزری، دوسری گزری، تیسری گزری، یہ دن گزرتے گئے، نبیوں کی بشارتیں آئی، یہاں تک کہ ربیع الاول کی 10ویں تک
میں نے دیکھا جبرائیل امین تشریف لائے ہیں اور انہوں نے دیکھا سارے ملائکہ سے کہا صفیں باندھ لو، اللہ کا حبیب آنے والا ہے۔ اللہ بی بی آمنہ فرماتی ہے میں یہ 2 روز قبل سے دیکھ رہی تھی حوران جنت کے ترانے، یہاں تک کہ 11ویں شب آئی، 11ویں ربیع الاول آئی، اس دن بھی میں نے عجیب و غریب باتیں سنی، عجیب و غریب روشنیاں دیکھی۔ 12ویں شب آئی، کہتی ہے بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میری پیشانی سے اچانک ایک نور چمکا، میرے گھر کی دیواروں پر روشنی ہوئی، یہاں تک کہ سیدہ کائنات آمنہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں میں مکہ میں سوئی ہوئی تھی لیکن بصرہ کے محلات کو وہیں سے دیکھ رہی تھی، شام کے محلات کو، ملک شام کے محلات کو میں اس نور کی روشنی میں دیکھ رہی تھی۔ قربان جاؤ اے سنیو، جس کے بطن پاک میں ہمارا آقا ہے وہ مکہ سے بصرہ تک دیکھ سکتی ہے، مکہ سے شام تک دیکھ سکتی ہے، تو وہ رسول کیا نہیں دیکھ سکتا؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں 12ویں شب آئی، میں نے دیکھا میری پیشانی سے ایک نور جگمگایا، اس سے بصرہ کے محلات روشن ہوئے، میں نے شام کے محلات کو دیکھا۔ اب یہاں سے مکہ سے بصرہ کافی 100 کلومیٹر ہے، شام 1000 کلومیٹر سے زیادہ ہے، اتنی دور تک بی بی آمنہ دیکھتی رہی۔ رات کے پہر گزرتے رہے، رات کے لمحات گزرتے رہے، وہی رات ہے جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ 12ویں شب تھی، بی بی آمنہ کی کیسی شب رہی ہوگی اندازہ تو کرو۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو مجھے فرشتوں کی صفیں نظر آئی، جبرائیل کہہ رہے ہیں اے ملائکہ صفیں باندھ لو، اللہ کا نبی آ رہا ہے، صفیں ترتیب دی جا رہی ہیں، سب کے ہاتھوں میں مشعلیں ہیں۔ اور اچانک بی بی آمنہ فرماتی ہیں 12ویں شب کی آدھی رات گزری ہوگی، حضرت جبرائیل اترتے ہوئے دکھائی دیے۔ حضرت جبرائیل آئے، ایک مشرق میں جھنڈا گاڑا، ایک مغرب میں جھنڈا گاڑا، تیسرا کعبے کی چھت پر جھنڈا گاڑا، کعبے کی چھت پہ جھنڈا گاڑا، روح الامین گاڑا، کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تا عرش اڑا پھریرا صبح شب ولادت۔ یہ جبرائیل امین نے بشارت دی، مومنو سنیو جھنڈے لہراؤ، اس لیے کہ جبرائیل امین کی سنت ہے۔ جبرائیل امین نے 3 جھنڈے گاڑے، بام کعبہ پر بھی، مشرق میں بھی، مغرب میں بھی۔ مشرق و مغرب میں کیوں گاڑا؟ اس لیے کہ بتانے کے لیے کائنات کے اس عالم کے آقا کی خوشیاں منانا مکہ والوں کی ہی صرف خوش قسمتی نہیں، صرف مدینے والوں کے حصے میں نہیں، مشرق و مغرب میں بسنے والے ساری مخلوقات ان 2 جھنڈوں کے بیچ میں رسول کی آمد کی خوشیاں منائے گی۔ جبرائیل امین خوشیاں منا رہے ہیں۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں رات کے آخری پہر تھے، اچانک صبح صادق کا وقت طلوع ہو رہا تھا، وہی ساعت، وہی گھڑی جس کو امام اہل سنت نے کہا جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ، یہ گھڑی دنیا کی سب سے عظیم گھڑی ہے، یہ ساعت دنیا کی سب سے مقبول ساعت ہے۔ میں سمجھتا ہوں نہ شب قدر وہاں کو پہنچتی ہے، نہ شب رمضان کی عید وہاں پر پہنچ سکتی ہے، کوئی گھڑی اس گھڑی کا مقابل نہیں ہو سکتی جس گھڑی میں کائنات کا آقا و مولا جلوہ بار ہو رہا ہے۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں صبح صادق ہوئی، میرے عزیزوں اور ماؤں کو ڈیلیوری کے وقت اور ولادت کے وقت درد شروع ہو جاتا ہے، درد زہ جس کو کہتے ہیں، وہ تڑپتی ہیں، لیکن بی بی آمنہ فرما رہی ہیں میں ٹھنڈک محسوس کر رہی تھی، خوشیاں محسوس کر رہی تھی، پیشانی سے لے کر تلووں تک ٹھنڈک ہی ٹھنڈک تھی۔ اچانک میرے گھر کا دروازہ بند تھا، رات بھر تو جنت کی حوروں کے ترانے سنتی رہی، فرشتوں کی صفوں کو دیکھتی رہی، لیکن کہتی ہیں صبح صادق ہونے لگی تو میں نے اچانک میرے گھر میں 3 عورتوں کو آتے ہوئے دیکھا۔ وہ عورتیں بڑی حسین و جمیل تھی، خوبصورت تھی اور عجیب شان کی تھی۔ وہ میرے گھر کے اندر آئی، کوئی میرے دائیں کھڑی ہو گئی، ایک بائیں کھڑی ہو گئی، ایک سرانے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ میں نے پوچھا یہ حضرت آمنہ فرما رہی ہیں اے آنے والی خواتین تم کون ہو، اس طرح گھر میں کیسے آئی ہو؟ وہ خواتین کہتی ہیں اے آمنہ نہ گھبرا، ہم تیرے آنے والے مولود کی دایا بن کر آئی ہیں، ہم کون ہیں تجھے بتاتی ہیں۔ ایک خاتون نے کہا میرا نام سیدہ حوا ہے، میں پوری کائنات کی ماں ہوں۔ دوسری کہتی ہے میرا نام سیدہ آسیہ ہے جو جنت کی پاکیزہ خواتین میں سے ہوں۔ تیسری کہتی ہے
ہے میرا نام سیدہ مریم ہے جس کی پاکی کی قسم قرآن کھاتا ہے۔ اے میرے عزیزو، یہ تین پاکیزہ خواتین بی بی آمنہ کے سرانے کھڑی ہیں، ولادت با سعادت کے وقت دایا بن کر کے آئی ہیں۔ کیا شان ہے آقا تمہاری، کیا شان ہے آقا تمہاری۔ ہاں دنیا میں کسی کو یہ سعادت نہیں ملی ہوگی جس کو کسی اجنبی نے نہ چھوا، وہ بی بی مریم میرے رسول کی دایا بن کر آئی ہیں، بی بی آسیہ دایا بن کر آئی ہیں۔ اچانک میرے سیدہ کائنات آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، ان دایاؤں سے بات چیت ہو رہی تھی، صبح صادق کی گھڑی آئی، اللہ اللہ وہ نور خدا، وہ رحمت عالم، وہ رسول پاک جس کو کائنات کے آقا و مولا ہونے کا شرف اللہ نے عطا کیا، وہ اس دنیا گیتی میں جلوہ بار ہوا۔ میری آنکھیں تھوڑی دیر کے لیے بند ہوئی، جب میں نے آنکھیں کھولی حسین گلاب سے زیادہ چمکتا ہوا چہرہ، وہ نور والا تشریف لا چکا تھا، وہ کائنات کو جگمگانے والا، وہ عالم بالا کا رسول، وہ عالم سفلا کا رسول، وہ عالم جنات کا رسول، وہ عالم ملکوت کا رسول، وہ عالم حیوانات کا رسول، وہ 18,000 عالموں کا رسول بی بی آمنہ کے بطن پاک سے جلوہ بار ہوا۔ لیکن کس شان سے، الگ ایسے عام بچوں کی طرح نہ سمجھو، بی بی آمنہ فرماتی ہیں میں نے نظر اٹھا کر دیکھا چاند سے زیادہ حسین چہرہ ہے، نہ جسم پاک پر پیٹ کی کوئی گندگی یا آلائش لگی ہوئی، کچھ نہیں، بلکہ وہ نہا کر کے چمکتے ہوئے بوندوں کے ساتھ آیا ہوا تھا، ایسے تارے ٹپک رہے تھے، تاروں کی طرح چہرے پاک پر پانی کے قطرے جھلملا رہے تھے۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں میں نے نظر کیا حضرت آمنہ وہ جو تصویر کھینچی ہیں، صدا قربان جاؤ میرے عزیزو، کائنات کے آقا و مولا کی تصویر، ان کی ماں سے زیادہ حسین کون بتا سکتا ہے۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں میں نے عجیب و غریب بات دیکھی، میرا شہزادہ جب جلوہ گر ہوا عام بچوں کی طرح روتے چلاتے نہیں آیا، بلکہ سب سے پہلے میں نے سنا ان کی زبان پر تھا امتی 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 امتی۔ اس کے بعد میں نے ان کو سجدے کے عالم میں دیکھا، کون ہے وہ بچہ جو پیدائش کے دن اپنے مولا کے ہاں سجدہ ریز ہے، پیشانی زمین پر ہے، کائنات کے آقا و مولا ایک دن کے ہیں آج لیکن سجدے کے عالم میں ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جیسے ہی یہ تین دایاؤں نے اٹھایا، اللہ اللہ، بی بی آمنہ فرماتی ہیں خوشی سے میں جھوم گئی، نہ درد تھا نہ تکلیف تھی، لیکن اس حسین گلاب کو دیکھنے کے بعد روح میں اور ایک خوشی اور فرحت و انبساط آ گیا۔ اس کے بعد کہتی ہیں میں نے نظر کیا ناف کٹی ہوئی تھی، جب وہ بچوں کی ناف ہوتی ہے کاٹا جاتا ہے 6 دن کے بعد، آپ ناف بریدہ تھے، اور میں نے دیکھا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے، مختون تھے، اور میں نے دیکھا بی بی آمنہ فرماتی ہیں رسول پاک کے چہرے کو آنکھوں میں سرما پہلے سے لگا ہوا تھا، مکحول مدہون مختون ملفوف بثوب من الصوف